اس وقت سپہر کے آخری مراحل چل رہے تھے۔ دوپہر کو ڈلے کافی دیر گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک گرمی کی تیزی اور تندی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس سال سورج زمین والوں سے خصوصی طور پر خفا ہے۔ وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے ان پر دوزخ جیسی گرمی برسا رہا ہے اور کروڑوں میل دور کھڑا انسانوں کی بے بسی پر مسکرا رہا ہے۔ اس کی خفگی میں بڑی طنزیہ مسکراہٹ تھی اور اس مسکراہٹ کے پیچھے بڑی قہرناک خفگی چھپی تھی۔ ہم جب کرم دین جٹ کے دروازے پر پہنچے تو میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے چودھری کی حویلی میں ٹھنڈائی اور دوسرے خوش ذائقہ مشروب سے ہم نے جو لطف اور راحت اٹھائی تھی، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا۔ کانسٹیبل عارف کی دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے دو پولیس والوں کو باوردی کھڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری مداخلت نہ کی تو وہ دروازہ بند کر دے گی۔ میں اپنی ٹانگ کو دروازے میں پھنسانے ہی والا تھا کہ ماسی رحمتے نے گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ صادقہ، فکر والی کوئی بات نہیں، اس نے مذکورہ ادھیڑ عمر عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب ایک چھوٹی سی بات کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ کیا تیری کڑی نازو گھر میں ہی ہے؟ اس سے پہلے کہ صادقہ نامی وہ عورت ماسی رحمتے کے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے میں سے ایک استفساریہ نسوانی آواز بلند ہوئی، اماں باہر کون آیا ہے؟ صادقہ کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے مجھے فوراً سے پیشتر بتا دیا کہ نظر نہ آنے والی وہ لڑکی یقیناً نازو ہوگی۔ صادقہ نے بیٹی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الجھن زدہ نظر سے باری باری ہم تینوں کو دیکھا اور اس کی نگاہ ماسی رحمتے پر ٹک گئی۔ خیر تو ہے نا ماسی؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں رحمتے سے پوچھا۔ سمجھو خیر ہی ہے۔ ماسی رحمتے نے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، میں نے اندر سے نازو کی آواز سن لی ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ ہائے ربا، میں مر جاؤں۔ صادقہ نے بڑی اضطراری انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میری نازو کو کیا ہونا تھا؟ ماسی، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے مداخلت ضروری سمجھتے ہوئے براہ راست صادقہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، بی بی کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ماسی رحمتے نے میری بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو دروازہ تے کھول، اندر بیٹھ کر میں تیری بات کا جواب دیتی ہوں۔ ادھر گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے سے تذبذب اور تعامل کے بعد صادقہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہی ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں اور کانسٹیبل چادر بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماسی رحمتے صادقہ کے سامنے ایک دوسرے موڑے پر براجمان ہو گئی۔ نازو کا باپ کرم دین جٹ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ صادقہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اپنے کھیتوں پر گیا ہوا ہے۔ اس گھر میں وہ تینوں ہی رہتے تھے، یعنی کرم دین جٹ، اس کی بیوی صادقہ اور ان کی بیٹی نازو۔ صادقہ باری باری ہم سب کو الجھن زدہ اور وحشت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے روئے سخن ماسی رحمتے کی جانب پھیرتے ہوئے پوچھا، ماسی میں بات شروع کروں یا پہلے تم بولو گی؟ بات تو آپ ہی شروع کریں تھانے دار صاحب، رحمتے نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں صادقہ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ کوئی لسی پانی کا بندوبست کرے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک آتے آتے چین بول گئی ہے۔ صادقہ کی الجھن اپنی جگہ برقرار تھی۔ اس نے مذبذب انداز میں پوچھا، ماسی تم نے میری نازو کے زندہ ہونے کی بات کی تھی، یہ کیا چکر ہے؟ اس بات سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں نے صادقہ کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آج صبح اپنے علاقے میں نہر کے پل کے قریب ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے یقین ہے اس بد نصیب کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے موزان الشاہی سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں نے جس مقتولہ دوشیزہ کی لاش کا ذکر کیا ہے اس کی ایک کلائی میں نقلی سونے کا ایک کنگن موجود تھا۔ ماسی رحمتے کا دعویٰ ہے کہ وہ کنگن اس نے تمہاری بیٹی نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ میں بظاہر صادقہ سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے تمام تر ظاہرہ اور خفیہ حواس اس وقت پوری طرح بیدار تھے۔ انہی میں سے ایک حس نے مجھے بتا دیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتے ہی بے ساختہ میری نگاہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کی سمت اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی
ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اس دروازے کے پیچھے یقیناً نازو کان لگائے کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، عارف ذرا دیکھنا تو دروازے کے پیچھے کون چھپا کھڑا ہے۔ اسی لمحے اس قسم کی پراسرار آوازیں پیدا ہوئیں جیسے جلدی میں کسی نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی ہو۔ کانسٹیبل کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی صادقہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اندرونی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑائی، میں دیکھتی ہوں اور لسی پانی کو بھول نہیں جانا۔ ماسی رحمتیں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، پیاس اور گرمی نے برا حال کر رکھا ہے۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، صادقہ بی بی لسی پانی کا بندوبست بعد میں کرتی رہنا، پہلے تم اپنی بیٹی نازو کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں تفتیشی کام کا آغاز کر سکوں۔ صادقہ کوئی جواب دیے بغیر بیٹھک کے دروازے سے نکلی اور گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ 10 منٹ بعد وہ نازو اور لسی کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں لسی پر سے نگاہ ہٹا کر تنقیدی انداز میں نازو کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال رہی ہوگی، رنگت سانولی تھی، وہ پستہ قامت والی ایک دان پان لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے اشارے پر وہ ایک موڑا سنبھال کر بیٹھ گئی۔ صادقہ ہم سب کے لیے پیتل کے گلاسوں میں لسی انڈیلنے لگی تو میں نازو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے مقتولہ دوشیزہ کی لاش کی کلائی سے حاصل ہونے والے مصنوعی سونے کا کنگن جیب سے نکال لیا۔ میں نے مذکورہ کنگن نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس کنگن کو پہچانتی ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ ہجانی انداز میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا قصہ تم نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن تو لیا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہو؟ جی، اس نے کھسیانے والے انداز میں کہا، میں نے کیا سن لیا ہے؟ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں، میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، جب میں تمہاری ماں کو اس کنگن کے بارے میں بتا رہا تھا تو تم اس دروازے سے کان لگائے اندر کی سن گن لے رہی تھی۔ میں نے دھوپ میں نہیں، تھانیداری کرتے ہوئے یہ بال سفید کیے ہیں۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو بری طرح پچھتاؤگی۔ میری دھمکی آمیز باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا۔ وہ جلد ہی میرے روب میں آ گئی اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بتایا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ ذرا رک کر اس نے اپنی ماں اور ماسی رحمتے کی طرف دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا تو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں نے میرے اندر تجسس کو جگایا اور میں بیٹھک کے دروازے سے کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کرنے لگی کہ اندر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یقین کر لیتا ہوں کہ تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ پھر میں نے نازو کے سامنے نامعلوم دوشیزہ کی لاش والا قصہ دہرایا اور آخر میں دوبارہ پوچھ لیا۔ ماسی رحمت نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ یہ کنگن اس نے تمہاری کلائی میں دیکھا تھا۔ اب تم سیدھی طرح شرافت سے بتا دو کہ یہ کنگن تم نے کسے دیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ وہی لڑکی ہو جسے تم نے کنگن دیا ہو۔ وہ تحیر آمیز نظر سے باری باری مجھے اور اس کنگن کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے بتایا، تھانے صاحب، میں نے اس کنگن کو پہچان لیا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے میں نے تو یہ کنگن کسی کو نہیں دیا، پھر یہ کسی لڑکی کی کلائی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اچنبک نظر سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے اپنا کنگن کسی کو نہیں دیا تو پھر تمہاری کلائی سونی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے باقاعدہ اس کی کلائیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ اپنی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ اس لیے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں کہ میں نے آج صبح ہی کنگن اتار کر صندوق میں رکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی، مگر یہ کنگن صندوق سے نکل کر کسی لڑکی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بات مکمل کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تیز آواز میں اس سے پوچھا۔ میں صندوق میں کنگن دیکھنے جا رہی ہوں، وہ پرعزم انداز میں بولی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا کہ آخر اس کنگن کا ماجرا کیا تھا۔ نازو کے رویے اور تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے نمکین ٹھنڈی ٹھار لسی کو اپنے معدے میں اتارنے لگا۔ وہ ادھر گئی، ادھر واپس آ گئی۔ پہلے میرے ہاتھ میں کنگن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی
थी। अब वैसा ही एक दूसरा कंगन उसके हाथ में देखकर मैं हैरत ज़दा था। अपने हाथ वाले कंगन को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, ये देखें, मेरा कंगन तो संदूक ही में रखा हुआ है। मैंने नाजो वाला कंगन अपने हाथ में ले लिया, फिर घुमा फिरा कर बड़े गौर से उन दोनों हम शक्ल कंगनों का जायजा लेने लगा। हूबहू एक दूसरे की कॉपी थे। यूं महसूस होता था वो एक ही सांचे में ढल कर तैयार हुए हों। मुझे उन कंगनों में रत्ती बराबर फर्क दिखाई न दिया। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने नाजो से सवाल किया, नाजो, तुम्हारे पास ये कंगन कहाँ से आया है? मेरा मतलब है, तुमने इसे किस दुकान से खरीदा है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने नाजो से कंगन के बारे में इसलिए पूछा था कि अगर मुझे उस दुकान का पता चल जाता यहाँ से नाजो ने वो कंगन खरीदा था, तो मैं उस दुकानदार से तफ्तीश करके ये मालूम कर सकता था कि उसने ऐसे कंगन और किस किस को फरोख्त किए थे। लेकिन नाजो ने मेरी तवक्को के बरअक्स जवाब दिया, मैंने तो ये कंगन किसी भी दुकान से नहीं खरीदा नहीं तो फिर किसी ने तुम्हें तोहफा दिया होगा। मैंने पूछा। इससे पहले कि नाजो मेरे सवाल का जवाब देती, उसकी माँ सादका बोल उठी, नाजो, कहीं ये वही कंगन तो नहीं जो मसरती ने तुम्हें दिया था? हाँ अम्मा, ये वही कंगन है, नाजो ने जल्दी से जवाब दिया। मसरती एक नया किरदार सामने आया था, लिहाजा उसके बारे में इस्तफसार जरूरी हो गया। मैंने बारी बारी नाजो और उसकी माँ की जानिब देखते हुए पूछा, ये मसरती कौन है भाई? सादका ने जवाब दिया, मसरती का असल नाम तो मसरत जबी है, लेकिन बिगड़ कर मसरती हो गया है। नाजो से उसकी बड़ी पक्की दोस्ती है। कहीं तू जमीला की बेटी मसरती की बात तो नहीं कर रही? मासी रहमते ने सादका से पूछा। हाँ वही मसरती, पर उस मसरती की तो 2 महीने पहले शादी हो गई है। हाँ मासी, सादका इस बात में सर हिलाते हुए बोली। पिछले दिनों वो इधर इकबाल नगर में आई हुई थी, उसी वक्त उसने ये कंगन मेरी नाजो को तोहफा में दिया था। मैं उन 2 औरतों की बाहमी गुफ्तगू से चौंक उठा और कदरे मुस्तरब लहजे में पूछा, तुम लोग जिस मसरत जबी उर्फ मसरती का जिक्र कर रहे हो, क्या उसका ताल्लुक इसी इकबाल नगर से है? मासी रहमते अचानक किसी गहरी सोच में डूब गई थी। चुनाचे सादका ने मेरे सवाल का जवाब दिया, मसरती के माँ बाप तो इधर ही रहते हैं जी, इकबाल नगर उसका मेका है। वो 2 महीने पहले ब्याह कर उधर टांडा गई है। टांडा? मैंने जेरी लब दोहराया। इसका मतलब है आजकल वो अपनी ससुराल मौजा टांडा में है? जी हाँ, चंद दिन पहले ही तो गई है, सादका ने जवाब दिया। मासी रहमते गहरी सोच से बाहर निकल आई और तमतमाती हुई नजर से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ये मसरती भी मेरे ही हाथों से पैदा हुई थी और मेरी निगाह के सामने पल बढ़कर जवान हुई है। उसने लम्हा भर को तवक्कुफ किया, फिर मुझसे पूछने लगी, थानेदार साहब, आपने उस लड़की का हुलिया क्या बताया है जिसकी लाश आपको नहर में से मिली है? मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में नामलूम मकतूला दुशीजा का हुलिया दोहरा दिया। मासी रहमते मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये हुलिया तो बड़ी हद तक मसरती पर फिट बैठ रहा है। ए मासी, तेरी मत नहीं मारी गई? सादका ने तेज आवाज में कहा, मसरती तो चंद दिन पहले ठीक ठाक यहाँ से गई है, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालती है? मासी रहमते के गंभीर इंकशाफ ने मुझे रेड अलर्ट कर दिया। वो एक जहां दीदा और तजर्बाकार औरत थी। 65 साल की उम्र में भी बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ लेती थी। उसकी निगाह को धोखा होने के इम्कानात न होने के बराबर थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मासी रहमते ने हाथ निचाते हुए कहा, सादका, मैं कोई मसरती की दुश्मन थोड़ी हूँ, वो तो मेरी पोती की तरह है। मैंने तो हक सच की बात की है। अल्लाह मसरती को हयाती दे, पर तू भी अपने ईमान से बता, जो हुलिया थानेदार साहब ने बयान किया है वो मसरती से मैल नहीं खाता? बात तो तू ठीक ही कर रही है मासी, सादका ने पुरमानी अंदाज में सर हिलाते हुए सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा। रब खैर करे, बड़ी सोहनी कुड़ी है। मैं उन दोनों औरतों को नजरअंदाज करते हुए नाजो की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो मसरत की गहरी दोस्त थी, लिहाजा उसके बारे में ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकती थी। मैंने उससे पूछा, नाजो, तुम तो मसरती की गहरी सहेली हो। मैंने अभी अभी जो हुलिया बताया है, क्या तुम्हें लगता है मसरती ऐसी ही है? लगता तो है जी, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। आप मुझे उस लड़की की लाश दिखाएं, मैं देख कर फौरन पहचान लूंगी वो मसरती है या नहीं। मैंने कहा, जब उस नामालूम दोशीजा की लाश अस्पताल से वापस आएगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फिलहाल तुम मुझे इस कंगन के बारे में बताओ। इनमें से कौन से कंगन के बारे में बताऊं जी? नाजो ने मेरे हाथों की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैं फौरन उसके सवाल की बुनियाद तक पहुंच गया। उस वक्त वो दोनों कंगन मेरे हाथ में थे। मैंने उन्हें नाजो को दिखाते हुए पूछा, इनमें से तुम अपने कंगन को पहचान सकती हो? बहुत मुश्किल है जी, वो मुतामलाना अंदाज में बोली। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, एक जैसे तो हैं, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, मसरती ने कंगन तुम्हें तोहफे में देते हुए कुछ कहा भी था? जी, उसने कहा था मैंने एक जैसे 2 कंगन इसलिए खरीदे हैं कि एक मेरे पास रहे और दूसरा मेरी सहेली नाजो के पास, मेरी दोस्ती की निशानी के तौर पर। ओह, मैंने एक गहरी सांस
سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو ایک ایسا ہی کنگن تمہاری سہیلی مسرتی کے پاس بھی ہے؟ جی ہاں جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر میرے ہاتھ میں موجود دو ایک جیسے کنگن دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ کوئی گمبھیر بات سوچ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں نے پُر خیال انداز میں کہا، مجھے نہر سے جس نام معلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش ملی ہے وہ مسرت جبیں عرف مسرتی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا انداز خود کلامی والا تھا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کانسٹیبل نے فوراً میری تقلید کی ماسی رحمتے سے پوچھا، تھانے دار صاحب، میری اور ضرورت ہے یا آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی؟ شام ہونے والی ہے، اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو میں اپنے گھر جاتی ہوں، مجھے اب تمہاری مزید ضرورت نہیں رہی۔ میں نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے، اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تم اتنا کرو کہ ہمیں مسرت کے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئیں جی میرے ساتھ۔ ہم کرم دین جٹ کے گھر سے نکلے اور ماسی رحمتے کی رہنمائی میں مسرتی کے میکے کی جانب بڑھ گئے۔ جب ہم نے خوشی محمد کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ماسی رحمتے کو جانے کی اجازت دے دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ رحمتے ہی کی زبانی مجھے مسرت کے والد خوشی محمد کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ گاؤں کے مین بازار میں اس کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ مین بازار وہاں سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ رحمتے نے مجھے بتایا تھا کہ مسرت کے شادی ہو جانے کے بعد اس کے گھر میں 3 افراد رہ گئے تھے، یعنی مسرت کا باپ خوشی محمد، اس کی ماں جمیلہ اور چھوٹا بھائی فواد۔ میں اس کیس کے تانے بانے میں اپنے ذہن کو الجھا رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک معصوم سی صورت دکھائی دی۔ وہ 8-9 سال کا ایک بھولا بالا بچہ تھا۔ اس بچے سے یہ پوچھنا تو سراسر حماقت ہوتی کہ کیا یہ خوشی محمد کا گھر ہے؟ رحمتے جیسی جہاں دیدہ عورت رہنمائی کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ابا تو اس وقت دکان پر ہوگا۔ وہ سرتا پاک گہری نظر سے ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک استفساریہ نسوانی آواز ابھری، فواد پتر کون ہے دروازے پر؟ اماں، پولیس آئی ہے، فواد نامی اس بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ ہائے میں مر جاواں، اسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پولیس؟ میں نے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لیا کہ فواد نامی اس بچے نے جس عورت کو اماں کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ جمیلہ کے سوا کوئی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے متذبذب لہجے میں مستفسر ہوئی، کیا بات ہے جی، خیر تو ہے؟ جمیلہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کی عمر 40 اور 42 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جمیلہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے ایسے ناگہانی بم کو پھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے جس لڑکی کی لاش ملی تھی وہ مسرت عرف مسرتی ہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا مسرتی والا کنگن اس کے پاس ہو اور وہ راضی خوشی موزہ ٹانڈا میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ مجھے لاش کی دائیں کلائی میں سے جو کنگن ہاتھ لگا تھا وہ انہیں 2 کے جیسا کوئی تیسرا کنگن ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص نے وہ 2 کنگن بنانے کے لیے تو سانچہ تیار نہیں کیا ہوگا۔ اس سانچے سے اور بھی کنگن بنائے گئے ہوں گے جن کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میری جیب میں تھے۔ میں نے جمیلہ کو تشویش بری نظر سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سب خیر ہے جمیلہ بی بی، میں تمہارے خاوند سے 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ اس بچے نے بتایا ہے کہ خوشی محمد اس وقت دکان پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر جا کر ہی اس سے مل لیتا ہوں۔ پولیس 2-4 باتیں کرنے کے لیے خواہ مخواہ ہی کسی کے دروازے پر نہیں آتی۔ وہ بے یقینی کے سے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں بی بی، میں نے جمیلہ کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ پھر فواد سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، چل کاکا ہمیں اپنے ابے کی دکان دکھا دے۔ فواد نے ایک لمحے کے لیے سواریہ نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکا۔ آیا اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں ماں سے اجازت مانگی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں اطلاع فراہم کی تھی؟ بہرحال ہم فواد کی معیت میں جلد ہی خوشی محمد کی دکان پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ خوشی محمد نے گیس لیمپ روشن کر کے ایک بڑے تھال میں رکھی ہوئی تھی جو گھی والے ایک خالی کنستر پر دھرا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں اس
کی دکان اور ارد گرد کے ماحول کو اجال دیا تھا۔ میں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا تو خوشی محمد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کے دو بڑے اسباب تھے۔ نمبر ایک، میں اور کانسٹیبل عارف اس وقت پولیس کی وردی میں تھے۔ اس وردی کی اپنی ہی دہشت ہوتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نمبر دو، ہم دونوں پولیس والوں کے ساتھ اسے اپنا چھوٹا بیٹا فواد بھی نظر آ رہا تھا، لہٰذا اس کا تشویش میں مبتلا ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا وعلیکم السلام، پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا خیریت تو ہے سرکار، آپ نے فواد کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی دہشت کو کم کرنے کی غرض سے مذاق کے رنگ میں دونوں ہاتھ سے دکھاتے ہوئے کہا کہاں پکڑا ہوا ہے؟ وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ میں نے فواد کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا کاکا تیرا کام ہو گیا، اب تو نس یہاں سے جلدی۔ میں نے چٹکی بجائی فٹافٹ۔ فواد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 9-2-11 ہو گیا۔ خوشی محمد کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہونے والی تو اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں اسے صبح والے واقعے اور اپنی اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ دونوں کنگن اپنی جیب میں سے برآمد کر کے اسے دکھائے۔ وہ ان کنگنوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اضطراری لہجے میں بولا یہ کنگن تو میری گھر والی نے مسرتی کو خرید کر دیے تھے، جن میں سے ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور دوسرا کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو تحفے میں دیا تھا۔ ان دونوں کڑیوں میں بڑی گہری دوستی ہے، لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ لمحے بار کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا مجھے یقین ہے کہ آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ میری مسرتی نہیں ہوگی۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے خوشی محمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ متذبذب انداز میں گویا ہوا اس لیے کہ وہ ابھی 4 دن پہلے تو یہاں سے چنگی بلی گئی ہے۔ مجھے پوری امید ہے میری مسرتی ادھر ٹانڈا میں خیریت سے ہوگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے بے اختیار کہا، پھر اس سے پوچھا کیا یہ بات درست ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کی شادی کو 2-2.25 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے اس سوال کا جواب بھی اس بات میں دیا اور بتایا جناب کو 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے خامد انور کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ انور اسے اقبال نگر میں چھوڑ کر اسی دن واپس ٹانڈا چلا گیا تھا۔ مسرتی 3 دن ہمارے پاس رہی، پھر 4 دن پہلے انور اسے اپنے ساتھ ٹانڈا لے کر چلا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ اپنے خامد کے گھر میں صحیح سلامت ہوگی۔ آخری جملہ اس نے بڑے اعتماد سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنے اندر کسی گہری کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ایک باپ تھا اور ایک معقول باپ کی طرح اسے ایسی تشویش اور کشمکش میں مبتلا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے اس کی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے محتاط لہجے میں استفسار کیا خوشی محمد تم نے بتایا ہے 4 دن پہلے تمہاری بیٹی اقبال نگر سے موضع ٹانڈا روانہ ہو گئی تھی، کیا اس کے بعد ٹانڈا کی طرف سے ان میاں بیوی کی خیریت کی کوئی اطلاع موصول ہوئی؟ نہیں۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور کہنے لگا اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں خوشی غمی کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں ایسی کوئی اطلاع ادھر سے ادھر نہیں آئی۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوتی تو یقیناً یہ بات ابھی تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا آپ جس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں اس نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کل صبح تڑکے میں ٹانڈا روانہ ہو جاؤں اور مسرتی کی خیر خیریت معلوم کر کے آ جاؤں۔ صبح نہیں، اسی وقت خوشی محمد، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اصراری لہجے میں کہا تم فی الفور ٹانڈا جاؤ اور وہاں کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ میں کل صبح تمہیں اپنے سامنے تھانے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مکمل رپورٹ کے ساتھ، کیا سمجھے؟ وہ سر کو کچھ اس انداز میں حرکت دینے لگا جیسے بتانا چاہ رہا ہو جی میں بڑی اچھی طرح آپ کی بات سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو خوشی محمد نے منت ریز لہجے میں کہا تھانے دار صاحب میں آپ کے حکم کے مطابق ابھی ٹانڈا روانہ ہو جاتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اس کے شکستہ لہجے کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھ لیا ہاں بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے اس لڑکی کی لاش دکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ فوری طور پر تو تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں خوشی محمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ٹانڈا کی رپورٹ کے ساتھ صبح تھانے آ جاؤ، میں تمہیں خود
اپنے ساتھ لے کر ہسپتال جاؤں گا اور لاش کی شناخت کرا دوں گا۔ ہسپتال میں اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، کیا اس لڑکی کی لاش ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے؟ میں نے اس کی ذہنی الجھن کو دور کرنے کی خاطر وضاحت کرتے ہوئے کہا، نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے کی امید ہے، لیکن اگر تم کل صبح میرے پاس آ جاتے ہو تو میں تمہیں سرکاری ہسپتال لے جا کر لاش کا چہرہ کروا دوں گا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ابھی دکان بند کر کے گھر جائے گا، اپنی گھر والی کو صورتحال سے آگاہ کرے گا اور پہلی فرصت میں میرے حکم کی تعمیل کے لیے ٹانڈا روانہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور کانسٹیبل عارف کے ساتھ واپسی کی راہ پکڑ لی۔ ہماری سائیکلیں چودھری سرور کی حویلی میں کھڑی تھیں۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھے۔ اگر سائیکلیں ہمارے پاس بھی ہوتی تو بھی مجھے تھانے جانے سے پہلے چودھری سرور کی حویلی تو جانا ہی تھا۔ چودھری نے بڑی محبت سے مجھے تاکید کی تھی کہ نازو اور کنگن کے حوالے سے جو بھی حقائق سامنے آئیں میں اسے ان سے آگاہ کرتے ہوئے تھانے کا رخ کروں۔ چودھری اس کیس میں خصوصی دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے خلوص اور محبت کا جواب بھی محبت اور خلوص اسے دینا چاہیے، لہٰذا میں تھانے پہنچنے سے پہلے چودھری سرور سے ایک مختصر سی ملاقات کا خواہاں تھا۔